اسی پروگرام میں بہن ہم نے دیکھا نا کہ اگر کوئی بچی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے تو پھر عورتیں اس کے سائے سے ہٹتی ہیں. بالکل ہم نے دیکھا ہے کہ اسے شادیوں سے نکال دیا جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا ہے نا وہ نفسیاتی دباؤ میں کتنا آتا ہے. بالکل وہ نعوذ باللہ آدھی پاگل جیسی ہو جاتی ہے. رویے ہوتے ہیں نا. بالکل اسلام دینے کی بات کر رہے ہیں, ہم روکنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اسلام بانٹنے کی بات کرتا ہے, ہم ان سے بچ رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ان کی خدمت کرے گا اللہ اس کا رسول راضی ہوگا, اور ہم اس کے سائے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے نا میں, یہ اس معاشرے کے اندر ہے. اس کی سب سے بڑی بات ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں. قرآن دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر پورا 11-12 رکوع طلاق یافتہ اور بیوہ عورتوں کے حقوق سے اللہ نے نازل فرمایا. سورہ نساء کے اندر ان کے پورے حقوق کو نازل فرمایا. سورہ طلاق کے اندر ان کے معاملات کو بیان کیا گیا. تو مطلب یہ کہ جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اور جو وہ بچوں نے شادی کرائی بہت اچھا اور آسان اقدام ہے. ورنہ کیا ہوتا, میں سچی بات کروں گا معاشرے کی, بیٹا شادی کے بعد الگ ہو جاتا ہے, ماں تو پھر اس کی سٹرگل وہیں سے دوبارہ اکیلے سے شروع ہو جاتی ہے. جہاں وہ کوشش کر رہی ہوتی, جہاں سے وہ چلتی ہے, وہ پھر یا تو نفسیاتی دباؤ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے خانقاہ کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی آتی ہیں کہ جن کے 8 بیٹے ہیں, اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ مجھے صبح کھانا کھلا دو, مجھے راشن نہیں چاہیے, وہ پکا کے کون کیا. اللہ اکبر. میں نے ایک مرتبہ پوچھا, میں نے کہا اماں آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے, کوئی بچے نہیں ہے؟ بولے بیٹا 8 بیٹے ہیں, مگر میں اگر بہو سے کہوں تو پھر وہ شوہر مجھ سے کہتے ہیں کہ یہی رہے گا یہ تمہاری خدمت کے لیے, تو مجھے بس اتنا کر دیا کرو کہ میں صبح کھانا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ حقیقت ہے. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, عجیب اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو محفوظ رکھے. تقی بھائی, ایک خاتون مجھ سے آ کے کہتی ہیں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دو, مجھے میرے جو شوہر کی پینشن ملتی ہے نا تو میرا بیٹا چھین کے مجھے تماچا مار دیتا ہے کہ کبھی نہ دوں. تو ایسا ہو کہ وہ مارے نہیں, میں بس اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کس سے کہانی نہیں سنا. اللہ اکبر. ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں تو جبھی تو پھر آسمان سے اللہ بارشیں روک رہا ہے, پھر جبھی تو موسم میں تغیرات آ رہے ہیں, جبھی تو سوسائٹی میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے, ہم عادی نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں بچائے ایسے تمام تر معاملات سے, اور ایسے لوگوں کے شر سے بھی بچائے, اور ہم سے اللہ لوگوں کو صرف خیر ہی خیر ہو. میں علامہ صاحب آپ سے بھی اسی بات کا جواب دینا چاہوں گی. جی بہت خوبصورت بات کی, اور بالکل حقیقت ہے معاشرے کے اندر یہ سارے مسائل پیش آ رہے ہیں. ان جنرل جو آپ نے بات بیان کی تھی بالکل ٹھیک تھی کہ حضور سرور کائنات نے اکثر بیواؤں سے شادی فرمائی, اور خود حضرت خدیجہ طاہرہ سلام علیہ کا ایک لقب تھا ام الصعالیق اور ام الیتامہ, کہ آپ بیواؤں کی ماں تھیں, آپ یتیموں کی ماں تھیں. اور بی بی کے بارے میں ملتا ہے, البتہ اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن ہمارے یہاں جو غالب نظریہ وہ یہی ہے کہ بی بی دوشیزہ تھی, یعنی باقرہ تھی, ان کا اس سے پہلے کوئی عقد نہیں تھا, بطول تھی, بالکل طاہرہ تھی, اور 25 یا 28 برس کی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو دونوں مقدس خواتین کے جملے, حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ کا پیغمبر اکرم کے بارے میں, اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کا مولا کائنات کے بارے میں. اور دیکھیے گا کہ شباہت کتنی زیادہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے بھی حضرت خدیجہ کے زمانے میں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا, اور مولا علی نے بھی حضرت فاطمہ زہرا کے زمانے میں کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا. لیکن جب دونوں کی وصال کا وقت آیا تو دونوں نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا لا بد للرجال من النساء, مردوں کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی خاتون ہو. لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا نے جس طریقے سے آپ نے سوال کیا کہ بچوں نے اپنی ماں کی شادی کر دی, خود جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تھی اپنی وصیت کے اندر فرماتی ہیں کہ اے علی, میں تمہارے لیے ایک خاتون کو پسند کر چکی ہوں, لہٰذا میرے جانے کے بعد تم تنہائی میں زندگی نہ گزارنا, تم امامہ بنت زینب سے نکاح کرنا. اور پھر اس کے بعد جناب ام البنین سے بھی آپ کا عقد ہوا, اور جناب ام البنین جب مولا کائنات کے گھر میں تشریف لائیں اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اپنے بیٹے سے بھی فرمایا اور حسن حسین سے بھی فرمایا, حسن حسین سے فرمایا کہ خبردار یہ نہ کہنا کہ میں تمہاری ماں ہوں, ماں تمہاری فاطمہ زہرا تھی, میں تو تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں, لہٰذا ہمیشہ مجھے کنیز سمجھنا. اور حضرت عباس سے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے آپ کو غلام حسنین کریمین سمجھنا. اس لیے بالکل رائج تصور تھا اسلام کے اندر. ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم ڈراموں کے اندر یا اپنے فلموں کے اندر, ڈاکومنٹریز کے اندر ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ جو ہندوانہ کلچر کے مطابق ہے, جبکہ جو اسلامی کلچر ہے وہ بہت اس سے زیادہ مختلف ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کبھی بھی مرد عورت کے بغیر نہ رہے, عورت مرد کے بغیر نہ رہے. جو سب سے پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ بھی رشتے ازدواج کے ساتھ منسلک کیا گیا. یہ نہیں کہا کہ وہ ماں بیٹا ہے جو آ گئے ہیں زمین کے اوپر, بھائی بہن ہے جو زمین کے اوپر آ گئے, بھائی بھائی ہے جو زمین کے اوپر آئے. کہا نہیں, شوہر اور بیوی ہے جو پہلا رشتہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے, یہ رشتہ ہمیشہ باقی رہے گا تو دنیا کے اندر امن و امان رہے گا. اور بڑی اچھی بات ہے کہ بچوں نے ذمہ داری, میری اپنی آپا, میری بیسٹ فرینڈ کالج کی, اس کی جب اس کی مدر کی بہت جلدی شادی ہو گئی تھی اور آنٹی بہت جلدی بیوہ بھی ہو گئی تھی,
تو جب میری دوست کی جب شادی ہونے والی تھی، اس نے اپنے نکاح سے پہلے سے اپنی امی سے کہا کہ میں پہلے شرط یہ کہ پہلے آپ کا نکاح ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو اب سارے، کیونکہ ان کی فیملی میں جلدی شادی ہوتی تھی، ہم تو سارے چلے جائیں گے، تو آپ کس کے ساتھ رہیں گے. اس کی مدر بہت ینگ تھی دیٹ ٹائم، آنٹی وڈ بی لائک 38. تو اس نے اپنی امی کو، کیونکہ وہ بھی بہت ینگ تھی، 18 سال کی تھی، تو پہلے آنٹی کا نکاح ہوا تھا اور پھر اس سے کچھ مہینوں کے بعد میری دوست کا نکاح ہوا تھا. تو ہماری یہ چیز بڑی اچھی تھی. یہاں پہ موسٹلی ہوتا یہ کہ کچھ خواتین اگر آپ کی بچیاں ہوں تو ڈرتی ہیں نکاح کرتے ہوئے کہ پھر کوئی غیر محرم اس کی زندگی میں آ جائے گا. اب جو حالات آپ کے سامنے ہیں، ایسی سچویشن میں پھر آپ کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے پھر یہی ہے کہ اور کہیں کہ بچے اجازت نہیں دیتے ماں کو. اصل میں ہمارے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ ہے. مرد کے لیے ہم بالکل اور سوچتے ہیں، عورت کے لیے اور سوچتے ہیں. بے شک اپنے گھر میں ہی بیٹے کے لیے اور بیٹی کے لیے اور. اگر شادی مطلب بیوہ ہو گئی عورت تو سوچتے ہیں کہ اس کی شادی کا اس کو کیا ضرورت ہے، یہ بچے پالے. اب وہ بچے بڑے ہو گئے، شادی لائق ہو گئے، اب وہ شادی شدہ ہو گئے یا پڑھنے لکھنے کو یا نوکریوں کو چلے گئے، اب وہ عورت پھر وہیں پہ کھڑی ہو گئی جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی اسٹرگل کا. وہ بالکل زیرو. اب اس کا خیال کون کرے؟ شادی کا مقصد صرف بچے یا نسل چلانا نہیں ہوتا، ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. جب عمر بڑھتی ہے نا، پھر کمپینین شپ چاہیے ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر دکھ سکھ بانٹنے والا چاہیے ہوتا ہے. وہ عورت اور مرد دونوں کو یکساں ضرورت ہوتی ہے. معاشرہ اس معاملے میں ایمانداری برتے. دیکھیے دوسرے ملکوں میں اس معاملے میں تھوڑی ایمانداری ہے، تو عورت کو حقوق اپنے پہچاننے میں دیر نہیں لگی اور اس نے لے بھی لیے. ہمارے یہاں اس معاشرے میں اس بات کی بڑی بے ایمانی پائی جاتی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ پایا جاتا ہے. عورت کی بیوی، مرد کی بیوی فوت ہوتی ہے، جنازے پر ہی اس کی مائیں بہنیں سوچنے لگ جاتی ہیں کہ اس بیچارے کو فوراً انہی میں سے دیکھ لو، پسند کر لو یہیں پہ کسی کو. بہت ہوا تو کچھ دن، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کوئی برا نہیں مانتا. عورت اگر ایک بچے کے ساتھ یا چھوٹے بچے کے ساتھ یا بغیر بچے کے بھی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، اس کو کوئی نکاح کی آفر بھی کرتا ہے تو گھر والوں کو بڑی شرم آتی ہے. اس کی دوسری دیکھو ذرا، ابھی سال ہی ہوا تھا، ابھی 2 ہی ہوئے تھے. یعنی کم آن، اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی ہے، صرف 4 مہینے 10 دن رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ فطرت کون جانتا تھا ہماری؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سائنٹیفکلی جو چیزیں ثابت ہیں، ہم فطرت کے خلاف جا کر جب ان سے بھی لڑتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے جس میں کردار بھی خراب ہوتے ہیں، ایمان بھی خراب ہوتے ہیں، اور ہماری نسلیں پھر دیکھیے کوئی بڑا باہمت اولاد ہے جس نے نکاح کیا اپنی ماں کا، ورنہ اور اس کو بھی کئی باتیں سننی پڑی ہوں گی. میری ایک دوست ہے، وہ ینگ 40s میں تھی، ارلی 40s میں، بیوہ ہو گئی. اب اسے ایک اچھا رشتہ مل رہا ہے، اس کے گھر والے، اس کی ماں اور باپ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو کیا کہیں گے، ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. اب وہ میرے سے اس نے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ دیکھو امی ابو بوڑھے ہیں، اب وہ چلے جائیں گے، بچوں کی شادیاں 1-2 کی ہو بھی گئی تھی، وہ بھی چلے جائیں گے. اب میں اکیلی ہوں، پڑھی لکھی خوبصورت خاتون، اور وہ منت کر رہی ہے ماں باپ کی کہ مجھے آپ اجازت دے دیں، اور وہ اجازت نہیں دے رہے. کہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ برادری آئے گی پوچھے گی تمہاری بیٹی نہیں اس عمر میں شادی کر لی. کم آن یار، 42-41 کیا ایج ہے. مگر آپ دیکھ لیں ہمارا معاشرہ کس قدر بے ایمان ہے. چاہیے تو یہ تھا جیسے کہ پہلے کرتے تھے صحابہ کرام کے زمانے میں، عورت بیوہ ہوتی تھی، یہاں عدت ختم ہوئی آپس میں ہی، اس سے پہلے ہی طے ہو جاتا تھا کہ میں نکاح کروں گا، میں نکاح کروں گا. والد کو، بھائی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی کہ وہ چن کے ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لے. یہ دیکھیں یہ بڑا واقعہ. اور یہ جو بہن نے بات بیان کی نا، یہ رپورٹ کے اندر بھی آئی ہے کہ وہ پیرنٹس کے جو سنگل ہیں اور ان کی اولاد موجود ہے، وہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی فائنینشیل پرابلمس کے اندر بھی ہیں، کیریکٹر پرابلمس کے اندر بھی ہیں، اور سائیکولوجیکل پرابلمس کے اندر بھی ہیں. اور وہ فیملیز کی جہاں پر دونوں ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، وہاں پر وہ زیادہ فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہیں، کیریکٹر وائز بھی اسٹرانگ ہے، فزیکلی بھی اسٹرانگ ہیں. تو بہت بہتر ہوتا ہے کہ ایسی خاتون کی شادی کر دی جائے تاکہ یہ 2 جب افراد آئیں گے تو بہتر انداز میں اولاد کی بھی تربیت کر سکیں. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک لفظ استعمال لی، تسکنوا الیہا، ایک دوسرے کو سکون دینے کا. ہمارے یہاں جو انزائٹی ڈپریشن کا جو بہت زیادہ معاملہ ہوتا جا رہا ہے، اس سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہیں. بیوہ کے آپ کا اگر احکامات پڑھیں تو اس میں یہ کہ جب عورت بیوہ ہو جائے عدت کے بعد اس کے جو سرپرست ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی اچھی جگہ شادی کرائیں. اگر اس کے بچے ہیں تو اس کی پرورش کا اہتمام کیا جائے، ان کے تمام معاملات کو دیکھا جائے. اگر نہیں دیکھتے تو گناہ گار ہیں. یہاں یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں ماں باپ تو گناہ گار ہوں گے.
اچھا رشتہ آ رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے تو گناہگار ہوں گے, اور اگر شادی کر دیتے تو اللہ میں نے جس طرح حدیث بیان کی کہ اس طرح ہے کہ وہ دن بھر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں اور رات بھر اللہ کی بارگاہ میں قیام اور سجدے کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزوں کو سمجھ آئیے قرآن و حدیث. اور کم از کم آج کی ایک میسج ہوگا, سورہ بقرہ کا کم از کم دوسرے سپارے کا 10واں 11واں 12واں 13 رکوع پڑھ لیں کم از کم آپ, اور سورہ طلاق پڑھ لیں. اور جن کی شادی ہو رہی ہے مردوں کے حوالے سے کہوں گا وہ سورہ مائدہ ضرور پڑھ لیں. سورہ مائدہ پڑھ لیں گے, مردوں کے حقوق ہو جائیں گے. رمضان کے بعد انشاءاللہ بہت ساری شادی ہوتی ہے. بچیاں سورہ طلاق سورہ نساء کو اچھی طرح سمجھ لیں, اور سورہ بقرہ کا ورنہ دونوں 10 11 12 13 رکوع پڑھ لیں. کس طرح زندگی گزارنی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں, بہترین درس کا یہ. اچھا میں آپ سے نعت کی طرف بھی آؤں گی, لیکن مجھے بتا دیں جلدی آپ سے وظائف لے لوں گی اور علامہ صاحب آپ سے وظائف لے لوں گی کہ اچھے بر کی تلاش کے لیے اگر کوئی وظیفہ پڑھنا تو وہ کیا وظیفہ آپ سے بھی ایک تسبیح روزانہ بعد نماز عشاء سورہ اخلاص پڑھیں, ٹھیک ہے. صبح شام 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں, اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں. جس نیت سے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اچھے بر کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ. علامہ صاحب 2 قرآنی آیات کی تلاوت کریں نماز کے قنوت کے اندر بھی اور نماز کی تعقیبات کے اندر بھی. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, پروردگار تو مجھے تنہا نہیں چھوڑنا کیونکہ تو بہترین وارث بنانے والا ہے. دوسری آیت ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, پروردگار ہماری ازواج کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقین کے لیے ایک رول ماڈل بنا دے. تو ان 2 آیتوں کی تلاوت انشاءاللہ کرتے رہیں تو برکت ہوگی. سورہ قصص کی آیت 26 میں بتاتی ہوں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, حضرت موسیٰ کی دعا ہے, اور اس میں سارا کچھ آتا ہے. تو اچھے رشتے کے لیے اگر یہ پڑھیں تو بہت جلدی اچھا اللہ تعالیٰ میچ عطا کرتا ہے انشاءاللہ. جویریہ بسم اللہ.